وہ خود ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جس چیزوں کے بارے میں تصور نہیں کیا تھا خدا نے مجھے وہ عطا کیا. تو کیا چیز ہے؟ حدیث، اگر کوئی میری رضا پہ راضی ہو جائے تو میں 3 کوالٹیز اس کے وجود میں ایجاد کر دیتا ہوں. پہلی، میں اسے ایسا ذکر جو زمین اور آسمان کر رہے ہیں، وہ ذکر جو پتھر اور پتے کر رہے ہیں. جب انسان حالت ذکر میں آ جائے تو پھر کوئی چیز اسے غافل نہیں کر سکتی. شروع ہوگا، کیا ہوگا؟ میں اسے اپنا جمال دکھاتا ہوں، یہ روئے زمین پر چلتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ مشکل پیدا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ولایت جو ہے وہ اللہ نے حضرت یوسف کے اوپر اتاری تھی. وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو قرآن ہمیں باتیں بتا رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم تو بہرحال قرآن جو ہے وہ سرسری سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ اپنے امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو روز چند آیتیں پڑھ کر امام کو ہدیہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بہتر ہدیہ کوئی نہیں ہے. اور امام پھر جب آپ کے اس کے بدلے میں آپ کو ہدیہ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجود نورانی ہو جائے گا. یہاں پر جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی مثال ہے، کیونکہ ولی کا معاملہ ہے، ولایت کا معاملہ ہے. ولایت ظاہری طور پر غیبت میں بھی چلی گئی، دور ہو گئی ان سے. آج کے ہمارے زمانے کے جو مسائل ہیں وہ اس کے قریب قریب ہیں. پہلی چیز جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کی دشمنی پر راغب کیا وہ حسد ہے. حسد انسان کو کیسے کھاتا ہے؟ اعمال نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور یہ حسد جو ہے اس کی بہرحال میں جسارت نہیں کر سکتا بہت ساری روایتیں بہرحال بتانے کی کہ کتنی بڑی تعداد حسد کی جو ہے وہ لوگوں کی آپس میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں، میرے اندر مطلب حسد، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے اندر حسد ہے؟ جب میں یہ دیکھوں کہ میری جگہ پر جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پر کسی اور کو بڑھا دیا جائے تو کیا میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یہیں سے تو پیرامیٹر چیک کیسے کیے جائیں گے آپ کے؟ کیا میرے سامنے کسی کی تعریف کی جائے میں خوش ہوں گا یا میرے اندر کیا ہوگا؟ اب یہ چیز اتنی باریک ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. دوست سے حسد، بھائی سے حسد، فیملی سے حسد. اب یہ آج معاشرے کا فقدان ہے. آج اسی حسد کے اندر معاشرہ جل گیا ہے. ظلم یہ ہے کہ انسان جب سامنے بیٹھتا ہے تو منافقت کرتا ہے، سامنے تعریفیں کرتا ہے، جب اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان. یہ وہ بیماریاں ہیں ذہن محترم کہ جو انبیاؤں کے کاموں میں رکاوٹ تھیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کے بھی پیغام کو کتنی چیزیں تھیں، بہت سارے فیکٹر تھے اور بہت ساری وجوہات تھیں، مگر کون سی چیز تھی جس نے جب رسول خدا نے اعلان ولایت کیا ولایت کے لیے تو بہت ساری جگہوں پر حسد پایا جاتا تھا کہ آخر یہ کیسے، یہ کس طرح. تو عزیزان محترم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ صرف زبانی نہیں ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. اور انسان اس وادی میں جب اترتا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کو رات کی تاریکی میں اٹھاتا ہے. کاشف الخطا جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے شہر میں آئے، رات کا وقت تھا، کسی گھر میں تھے، ایک باغ تھا، رات کو سب سو گئے، میں بھی ایک باغ کے کنارے سو گیا. تو رات فجر سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا اٹھو، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا.
میں نے بھی کہا اچھا میں اٹھتا ہوں، اور کروٹ لی اور دوبارہ پھر مجھے کچھ آوازیں آنے لگی. جو مجھے آوازیں آئیں تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے رات کی تاریکی میں مناجات کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. اس مناجات نے اتنا مجھے تاثیر کیا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں نے شب کی مناجات کو ترک نہیں کیا. خوب یہ کیا ہے؟ خوب یہ لا الہ الا اللہ خلوت میں ہے. خوب یہ کیسے ہے کہ مطلب صرف زبانی نہیں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو سب لا الہ الا اللہ ہے. آپ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں. اصفہان کے 2 طالب علم بتاتے ہیں کہ ہمارے کمرے برابر میں تھے. رات کو ہم نے کھڑکی میں سوراخ کیا تھا، کمرہ دوسرا تھا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسی باندھ دیتے تھے کہ جو تہجد کی نماز میں پہلے اٹھے گا وہ رسی کو کھینچ دے. کیوں؟ تاکہ دوسرے طالب علموں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اٹھ رہے ہیں. خوب یہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر انسان کے وجود میں توحید ہو تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے. جانے محترم کیسے آپ کے اوپر عالم کی باتیں واضح ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ کہ جب آپ اپنی زندگی میں خلوت دیں گے، جب آپ اپنی زندگی کو کوئی شور سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. وادی توحید آسان نہیں ہے، وادی توحید سخت ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو صاحب غدیر ہیں، وہ بیان ان سے پوچھا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں دمشق میں تھا. آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے ملکوں میں سفر کیا امام علی علیہ السلام پر کتاب لکھنے کے لیے، فضائل لکھنے کے لیے. یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 30 سال لگا دیے کتاب لکھنے میں. ہم نے کتنا وقت نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اور وہ مناقب امیر المومنین علیہ السلام ہے پوری کتاب. ہم جو اتنے ولایت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مولائی ہیں، گو کہ ہیں، لیکن مولائی کا رنگ مولا کی طرح ہونا چاہیے نا. مولائی رنگ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آج دنیا، بہرحال آج آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. انسان جو ہے وہ چاہے نہ چاہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب کچھ انسان کے موبائل میں بھرا پڑا. کہیں نہ کہیں انسان فالو کرتا ہے. آج دنیا کیسے کاؤنٹ کرتی ہے اس کی کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے فالوور. بولو پیسے دے کے بھی فالوور بڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کسی کو تو فالو کرتے ہیں. جس کو آپ فالو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اسپورٹس مین اچھا لگتا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہو. ویسے تو کم ہی ہوتا ہے کسی کو سائنٹسٹ اچھے لگے، کسی کو پروفیسر اچھے لگے. بہت کم ہی ہوتا ہے کوئی رائٹر اچھا لگے. یہ تو زندگی میں بہت کمی ہے نا، کیونکہ خود جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں سے کیا انسان فالو کرے گا. افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا بعض اوقات فزکس کہاں پہنچ گئی، میٹا فزکس کہاں پہنچ گئی، اسپیس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وادیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وادی امام وقت کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ وادیاں امام جو ہے جب آئیں گے تو ظاہر ہے، ابھی آپ دیکھیں دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی ہے. تو ہم امام کے دور میں کیا کریں؟ گھر میں بیٹھے رہیں. کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ تو بہت ضروری ہے. تو آج جوان جس کو فالو کرتا ہے ویسا ہونا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا لگتا ہے، کوئی ڈیزائنر اچھا لگتا ہے، کوئی کپڑے اچھے لگتے ہیں. خوب انسان چاہتا ہے کہ یہ میں بھی اس کو استعمال کروں. جس کو پسند کرتا ہے میں بھی ویسا استعمال کروں، ویسا رنگ ہو، ویسا لباس ہو. خوب یہ نیچرل ہے، فطرتاً ہے. بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. بچہ باپ صبح آفس جاتا ہے بیگ لے کر، بعض دیکھیں بچہ بھی بعضوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں بھی آفس جا رہا ہوں. کیوں؟ خوب اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. ماں حجاب کرتی ہے، چھوٹی بچی بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے. خوب یہ نیچرل ہے. لیکن جہاں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ولایت ہو، جس کے لیے ہم زندہ ہیں، جس کے لیے ہمیں آخرت میں بھی ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ فالو ہماری زندگی میں کہاں ہے؟
وہ رنگ مولائی وہ کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی کہاں ہے ذہن محترم؟ من کن تو مولا فہذا علی مولا پہ تو ہماری تفسیریں بہت ہیں کہ بھئی مولا کے معنی یہ تھوڑی تھے، یہ تھوڑی تھے، یہ تھوڑی تھے. تو کیا تھے مولا کے معنی؟ وہ ولی کے تھے، ولایت کے تھے. تو یہ ولایت میری زندگی میں کتنی حاکم ہے؟ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا، وہاں پہ دوسرے فرقے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مولا علی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو بڑھا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ امام رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی فرماتے ہیں وہ تو مولا تھے، یہ 1000 رکعتیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے شروع کی. علامہ امینی کی ٹانگ میں پرابلم تھی، تکلیف تھی، لیکن ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی، 500 رکعتیں پوری ہو گئی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سمجھ گئے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا. بعد میں ان سے پوچھا گیا کیا آپ ہر روز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا مولا جانے اور 1000 رکعتیں جانے. وزان محترم، یہ جو رنگ ہے ولایت، یہ رنگ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتا؟ 1% 1000 کا کتنا ہے؟ میں ہمیشہ یہ جملہ دہراتا ہوں، 1000 کا 1% کتنا ہے؟ 10. کیا 10 رکعتیں اور 1 رکعت وتر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ میں نہیں پڑھ سکتا. اب یہ مولائی رنگ ہے نا، یہ تو اب یہ رنگ جب آئے گا تب معاملہ کھلے گا. عزیزان محترم، پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس لا الہ الا اللہ کو اجرا کیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے پہلا پیغام میں نے کل آپ کو بتایا، خدا نے اپنے حبیب کو پہلی چیز ان کو ڈرایا ہے، ان کو انذار دیا ہے. جیسے رسول خدا نے کہا کہ اگر پیچھے سے دشمن آ جائے تو تم مانو گے میری بات؟ ان کا ہاں مانیں گے بات. دشمن چھپا ہوا ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے. خوب یہ ڈرانا ہے. یہی انذار رسول خدا نے کیا کہ دیکھو ایک خدا کو مانو، شرک نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ادھر جو ہے نا پھر مشکلات ہیں، ادھر مشکلات ہیں. دنیا بہت تھوڑی سی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی. جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بعض اوقات شور شرابہ ہے، دنیا کی ظاہری طاقتیں اپنے آپ کو آپ کے سامنے، دنیا کی ظاہری طاقتیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں، گرنا شروع ہو گئی ہیں. پاور جو ہے پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے، چینج ہو گئی، اچھی خاصی چینج ہو گئی ہے. ٹرانزیشن آف پاور دنیا میں ہو رہا ہے. اب دنیا کسی اور طرف جھک رہی ہے. اب کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے جیسے کبوتر بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا چینج ہو رہی ہے، اور جتنی تیزی سے ظہور نزدیک ہو رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے جب تک ہم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہوں گے. کربلا وادی توحید ہے، ہر کوئی نہیں آ پایا امام کے ساتھ. آسان نہیں تھا. لا الہ الا اللہ میں آنے کے لیے انسان کو بہت چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے جب اس پیغام کو بھیجا، قرآن مختلف جگہوں پر کہہ رہا ہے مطلب خدا کی طرف آؤ، خدا کی طرف بڑھو، باقی سب تباہ اور برباد ہو جائے گا. اور جب انسان وادی توحید میں آ جاتا ہے تو صرف مسجد میں ذکر نہیں کرتا، پھر وہ بازار میں بھی ہو تو حالت ذکر میں ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خوب یہ ذکر جو ہے وہ ہر عالم سے ہوتا ہوا روئے زمین پر آیا ہے، اور رسول خدا نے ہر عالم میں خدا کی عبادت کی اور بندگی کی ہے. وادی توحید میں انٹر ہونا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا بابا، دروازوں میں داخل ہو. کس طرح؟ سجدہ کر کے داخل ہو.
مگر حضرت آدم کو جو سجدہ ہے وہ حضرت آدم کی عبادت تھوڑی ہے، اصل عبادت خدا کی ہے. خدا اس سجدے کے ذریعے سے ملائکہ کو وادی توحید میں انٹر کیا ہے. جو ملائکہ کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو خدا نے ختم کیا ہے سجدے کے ذریعے سے. آؤ، سب سے بہتر مقام، اونچا مقام انسان کا اس کا سر ہے، اور سر میں سب سے بہتر اس کی پیشانی ہے. جب انسان اس کو جھکا دیتا ہے تو یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، سب کچھ تیرا ہے. خوب یہ سجدہ بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. خوب عزیزان محترم، خوب یہ ایک سجدہ جو ملائکہ سے کروایا وہ وادی توحید میں لے کر آ رہا ہے. مگر کیونکہ دنیا ایک سائیڈ دیکھتی ہے، دوسری سائیڈ کو اگنور کر دیتی ہے. کون ہے جو ان سجدوں کو خراب کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان سجدوں میں نفوذ کر رہا ہے؟ وہ شجرہ خبیثہ ہے. یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ درگیری آج بھی جاری ہے. اس کی نوعیت چینج ہو گئی ہے، اس کا فیس چینج ہو گیا ہے، اس کی شکل چینج ہو گئی ہے. دشمن اب اس طرح ظاہر میں نہیں آتا، دشمن اب ہائبرڈ وار کے ذریعے سے ہے. پہلی چیز، دشمن جو ہے وہ روح ہر چیز کی نکالنا چاہتا ہے. آپ نے بہت سارے ایسے کریکٹرز، ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جو ہالی ووڈ بھی دکھاتا رہتا ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب فلموں کی طرف میں آپ کو ہی نہیں دعوت دے رہا، لیکن یہ ہے کہ کریکٹرز جو دکھاتا ہے وہ کیا ہیں؟ یہ کریکٹر تھاٹ لیس، یہ کریکٹر بغیر کسی حس کے ایک ریوڑ کی طرح جیسے میتیں ہیں وہ چل رہی ہیں. دشمن یہی چاہتا ہے. دشمن بیداری نہیں چاہتا، چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، کسی بھی طبقہ ہو. آپ جمع غفیر دیکھ لیں دنیا کے اندر مختلف مذہبوں کے، ہندوؤں کا مجمع کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، مگر کیا انسانیت کا پیغام پایا جاتا ہے؟ پست ترین حیوانیت انسانیت کے اندر جا چکی ہے. ہمارے اجتماع اگر ہم توجہ نہ کریں تو بس صرف جمع ہے، یہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. حج پہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے ہماری. اگر مسلمان متحد نہ ہو تو آج آپ کے سامنے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی، ڈنمارک میں بھی قرآن کو جو ہے وہ مسلمان خاموش ہیں. کوئی احتجاج، بعض جگہوں پر آوازیں نکل نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں نے تو ان ممالک کے سفیروں کو اخراج کر دیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان میں ہم نے جو ان کے اوپر کام کیا ہے ان میں کتنی غیرت باقی ہے. ہم میں سے کتنے پریشان ہوئے کہ قرآن کے ساتھ ایسا ہو. کیوں؟ ہمیں اصل میں قرآن کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے. قرآن ہے کہاں؟ ہر وہ چیز جو قرآن کے مخالف ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، حلال سمجھ کے. میڈیا آپ دیکھ لیں، ہر وہ چیز جو حدود الہی کو توڑتی ہے وہ آپ کو سمجھ. یہ معاشروں کے اوپر جو مختلف جہت سے کام ہو رہا ہے اور اس میں ایک عزاداری بھی ہے. عزاداری کو آپ روک تو نہیں سکتے، عزاداری کو آپ کم بھی نہیں کر سکتے، جو کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا کریں؟ عزاداری میں اصل مقصد کو ڈائیورٹ کر دو. یہ آئے حسین کے لیے مگر جب نکلے تو حسینی نہ بنے. یہ توجہ کی ضرورت ہے ذات محترم، ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آج دشمن بہت لیئرز کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ نہ شیعہ مسئلہ ہے نہ یہ سنی مسئلہ ہے، یہ اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر سید الشہداء علیہ السلام کربلا نہیں آتے، اگر امام کربلا نہیں آتے اور یہ قیام نہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں باقی رہتی؟
آج ہمارے ماؤں بہنوں کے پردے باقی رہتے؟ آج مظلوم کی صدا باقی رہتی؟ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ یہ مجلسوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے کرسچن ہو، چاہے جیوس ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ امام حسین کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یونیورسل ویلیوز پر ہے۔ جو اپنے دشمن کے جانوروں کو پانی پلائے، اس سے زیادہ ہیومن ویلیوز اور انسانوں کا علم بردار انسانیت کا کون ہو سکتا ہے؟ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ جب آپ عزاداری کر رہے ہیں یا عزاداری کے راستے پر ہیں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو آپ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ کوئی یہ کہے یہ دیکھو یہ عزاداری کر رہا ہے۔ جب آپ سڑک پہ جائیں، جب آپ سبیل لگائیں، آپ دیکھیں آپ کے محلے میں لوگوں کو، اگر آپ سبیل کا مجلس کا ٹائم ہے اس کے بعد آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں، آپ ساری رات بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ نوحے بہت اتنی اونچی آواز میں چل رہے ہیں، تین اذان محترم۔ امام حسین کا پیغام لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دعوت دیں اور ماڈرن طریقے سے امام کا پیغام پہنچائیں، لٹریچر کے ذریعے سے پہنچائیں، چیزوں کے ذریعے سے پہنچائیں۔ جوان اتنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان 10 دنوں میں کم از کم انٹرنیٹ کو، ویب کو بھر سکتے ہیں، کانٹینٹ لکھ کے بھر سکتے ہیں۔ خالہ امام حسین ایک تصویر، ایک پوسٹر بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کے ماننے والے انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں۔ آج معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں جان محترم، یہی پیغام لا الہ الا اللہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام جب اپنے نکلے ہیں مدینہ سے، کیا کہا؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ آج معاشرے میں نیکی کہاں ہے؟ آج معاشرے میں نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ماہ محرم ہے، بہت سارے سوشل ٹاپکس جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں اجتناب کرتا ہوں کہ گفتگو نہ کی جائے، بعد میں گفتگو کی جائے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں، کیسے آپ امام وقت تک پہنچیں گے جس کے گھر کے اندر سکون نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اخلاق نہ پایا جائے، جہاں زبان جو ہے وہ دراز کی جا رہی ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، بچوں کی تربیت ویسی نہ ہو جیسی وقت کا امام چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ نفوذ نہیں کر رہا میرے وجود میں۔ اور اس لا الہ الا اللہ کو وجود میں نفوذ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو بہتر کروں۔ پہلے میں تو اپنے آپ کو توحید کی وادی میں لے کر آؤں۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میرا دھیان نماز کی طرف ہے یا میرا دھیان میرے اطراف میں ہے؟ یہ پریکٹس کیا میں کرتا ہوں کہ نماز میں میری توجہ پوری نماز کی طرف ہو؟ یہ فرصت جو خدا نے مجھے دی ہے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی، نماز کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر خدا سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور میں موبائل میں بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا ہوں، کتنا آپ کو برا لگے گا؟ کتنا بچہ برا مان جاتا ہے۔ میری بیٹی اتنا برا مانتی ہے، مطلب میں موبائل میں رپلائی کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی باتیں کر رہی ہے اور میں کر رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے کیوں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے۔ آپ کلاس میں جائیں اور آپ کی توجہ ٹیچر کی طرف نہ ہو، ٹیچر کیا کرے گا؟ آپ کو باہر نکال دے گا۔ لیکن ہم ہر روز اس کی بارگاہ میں بغیر توجہ کے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں باہر نہیں نکال رہا۔ لا الہ الا رحمان رحیم ہے، اس کو سمجھیں اذان محترم۔
ہر چیز پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. اصل یہی ہے کہ جسے خدا کی محبت مل جائے, جسے خدا کی طرف جائے. حدیث بیان ہوتی ہے کہ شاید میں پوری کمپلیٹ نہ کر پاؤں, لیکن ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. عزیزان محترم کہ خدا کہتا ہے کہ جو میری رضا پہ راضی ہو جائے, میں اس کے وجود میں 3 خصوصیتیں ایجاد کرتا ہوں, 3 کوالٹیز جو ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں. پہلی کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے, یہ حدیث و روایات ہم سب کے لیے عزیزان محترم. ایسا نہیں ہے کہ میں طالب علم ہوں تو آپ بولیں نہیں یہ تو اسے مولانا صاحب کے لیے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم سب ہر لیول پر خدا کے مقرب بندے ہیں. خدا کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے, وہ پرہیزگاری کا معیار ہے. ملا صدرہ جب پہلے درس میں اپنے استاد, ملا صدرہ آپ جانتے ہیں نا سید المتعالین, کہ جنہوں نے جو فلسفہ ہمارا ہے, جو ہمارا فلسفہ ہے, یہ سب ملا صدرہ کے دسترخوان پر ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اور آج کے دور میں علامہ جوادی عاملی, یہ سب جو آپ فلسفہ پڑھتے ہیں, امام خمینی, سب ملا صدرہ کا فلسفہ ہے. ملا صدرہ جب پہلے دن اپنے استاد میر داماد کے درس میں گئے, درس کے بعد میر داماد نے ملا صدرہ کو باہر کونے پہ بلایا اور کہا کہ 2 چیزیں اگر اپنے وجود میں ڈالو گے تو ہی علم حاصل کر سکتے ہو. پہلی چیز جو خدا نے واجب کہا ہے اسے انجام دو, دوسری جس چیزوں نے خدا نے منع کیا ہے یعنی گناہ, انہیں ترک کر دو بس. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال اس پہ ساری زندگی عمل کیا, اور جب 11 یا 9 سال ان کو کہک میں جلا وطن کر دیا گیا جو قم المقدسہ سے کچھ فاصلے پر ہے, تو وہاں تنہائی میں کہتے تھے کہ میں تفکر اور فکر کر کر اپنی راتوں کو گزارتا تھا, تو خدا نے میرے لیے ملاکوت کھولا, پھر میرے لیے جبروت کھولا. صلی علی محمد. اب یہ ہم کب دیکھیں گے؟ وہ خود ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جس چیزوں کے بارے میں تصور نہیں کیا تھا خدا نے مجھے وہ عطا کیا. اسفار اربع. بہرحال خدا ہم جیسے طالب علموں کو توفیق دے کہ ہم ان درس کو حاصل کر سکیں. عزیزان محترم ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, جو علماء کرام لکھ گئے بتا گئے, ہم کچھ بھی نہیں. ہماری ساری زندگی بھی صرف ہو جائے تو ہم کسی بھی ایک عالم کا حق ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے زحمتیں کی ہیں. تو کیا چیز ہے حدیث؟ اگر کوئی میری رضا پہ راضی ہو جائے تو میں 3 کوالٹیز اس کے وجود میں ایجاد کر دیتا ہوں. پہلی, میں اسے ایسا علم دیتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے. یعنی علم یعنی جاننا, یعنی دانائی, جو ہے جو چیز جانتا ہے اس میں جہل نہیں ہوگا, اس میں نادانی نہیں ہوگی, یعنی جو بیسٹ فارم آف علم ہو سکتی ہے اس کو میں عطا کر دوں گا. اب وہ جو بھی حاصل کرنا چاہے, آج اگر جوان چاہتا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, جانے محترم یہ ہر علم الہی ہیں سارے, کسی نے علم ایجاد تھوڑی کی ہیں. فزکس کا علم کیا ہے؟ اسپیس کا ہے. کیمسٹری کا علم مالیکیولز کا ہے, بانڈنگ کا ہے, اسپیس, یہ سب تو خدا کا ہے. ہم اسی میں سے چیزوں کو کشف کر رہے ہیں, کوئی چیز ہم نے تھوڑی ایجاد کی ہے. آپ زمین کا علم ہے, زمین کے اندر جائیں, زمین بھی خدا کی ہے. آسمان کے اوپر جائیں, وہ آسمان بھی خدا کا ہے. بدن کا علم حاصل کریں, بدن بھی خدا کا ہے. ہواؤں مالیکیول کا علم حاصل کریں, یہ بھی خدا کا ہے. جانوروں کے اندر جائیں, درختوں کے اندر جائیں, جڑی بوٹیوں میں جائیں, سب خدا کا ہے. کوئی چیز بھی ہم نے تھوڑی بنائی ہے. اور یہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی خدا صلاحیت دے رہا ہے. خدا اگر نہ دے, تبھی تو بڑے بڑے سائنٹسٹ انہی علوم کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے کہ کوئی تو ہے جو کائنات کو اتنا منظم بنایا ہوا ہے. پہلی کوالٹی, میں ایسا علم دوں گا جو جہل اور نادانی سے پاک ہوگا. دوسرا,
میں اسے ایسا ذکر دوں گا جو نسیان سے پاک ہوگا، جسے وہ بھول نہیں پائے گا۔ وہ ذکر کی حالت میں رہنا، ذکر انسان کو مل جائے، وہ ذکر جو زمین اور آسمان کر رہے ہیں، وہ ذکر جو پتھر اور پتے کر رہے ہیں۔ جب انسان حالت ذکر میں آ جائے تو پھر کوئی چیز اسے غافل نہیں کر سکتی۔ ذکر میں خوب ایسا ذکر دوں گا۔ تیسری، میں اسے اپنی محبت ایسی چکھاؤں گا کہ وہ پھر دوسری محبتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی محمد وزان محترم، جسے خدا کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا کی محبتیں کیا دیں گی؟ یہ محبتیں تو ویسے بھی ساری ٹیمپریری ہیں، یہ رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں، انسان ویسے بھی جب دنیا سے جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اصل محبت، اصل کرم، اصل پائیداری اسی رابطے میں ہے جو صرف یہاں نہیں بلکہ ہر عالم میں بچائے گی۔ اور بہرحال حدیث تو لانی ہے، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے آخری ثانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، خدا کہتا ہے کہ ایک آدھ حصہ آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس سے دعا۔ وہ کہتا ہے کہ جسے میں یہ سب دے دوں معاملہ پھر شروع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں اسے اپنا جمال دکھاتا ہوں، یہ روئے زمین پر چلتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں اپنے خاص بندے اس کے سامنے عیاں کر دیتا ہوں، اور یہ میری آواز سنتا ہے اور ملائکہ کی آوازوں کو سننے لگتا ہے۔ جب انسان اس حالت میں ہو، اس رضایت میں ہو، اس راضی پن میں آ جائے، اللہ اکبر، پھر کہیں پہ بھی کھڑا ہو، کسی حالت میں ہو، سب کچھ لٹ بھی جائے، اسیر ہو جائیں، چاہے دربار یزید ہو، تو وہاں خاتون کا کلام بھی حیدر قرار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ رضایت، راضی۔ کہیں جملہ نہیں آیا کہ خاتون نے یہ کہا ہو کہ خدا یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ نہیں، زینبی کردار یہ نہیں ہے۔ زینبی کردار یہ ہے کہ سب لٹ بھی جائے تو کیا کہیں؟ تقبل منا، اے پروردگار قبول کر۔ خطبے دشمن کے درباروں کے ستونوں کو لرزا دیں، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ کیسے وجود سے چیزیں باہر آتی ہیں؟ یہی جب انسان اس مقام پہ، جسے خدا کی محبت مل جائے، وہ اپنی ساری محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا مجبور، نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جب سید الشہداء کا کارواں مدینہ سے چلنے لگا نا، تو بی بی نے پوچھا، بھائی ہاں مدینہ چھوڑنے کی تیاری ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بھیا آپ جانتے ہیں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہاں ہاں جانتے ہیں، مگر اپنے شوہر سے اجازت لیں، امام ہیں، شریعت کے پاسدار ہیں۔ آئیں، اپنے شوہر غالباً کہتے ہیں مریض تھے، آنکھیں بند ہیں،
اپنے شوہر کے کنارے بیٹھ گئیں. بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آنسو کے قطرے عبداللہ جعفر کے ماتھے پر گرے. آنکھ کھل گئی. کہا کیا ہوا زینب سلام اللہ علیہ, کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کہا تو؟ کہا آپ جانتے ہیں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا ہاں جائیے, یہ تو ہمارے نکاح میں شرط تھی کہ آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی. جانے لگیں تو کہا یہ میرے 2 بچے بھی لے جائیے, جب ضرورت پڑے تو امام پر قربان کر دیجئے گا. بس عزیزاران محترم, مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, کاروان چل گیا, چلتا رہا, پہنچ گئے کربلا. ہر ماں شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے. عجیب کربلا کی مائیں ہیں, عجیب مائیں ہیں. اللہ اکبر اللہ. ہر ماں, کوئی کہہ رہی ہے بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے, صبح جلدی کرنا. ہر ماں اپنے بچوں کو. بی بی زینب نے بھی اپنے بچوں کو یہی کہا, بیٹا صبح اپنے ماموں پر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. بھائی بہن میں محبت بھی بہت ہے, عجیب محبت ہے. بھائی بہن کی محبت عجیب ہے عزیزان محترم. یعنی اللہ اکبر, یعنی امام حسین کا مشن پورا ہی نہیں ہو سکتا اگر زینب سلام اللہ علیہا کا وجود نہ ہو. عجیب محبت ہے. یعنی اتنا بی بی زینب اس طرح وادی توحید میں آئی ہیں کہ امامت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آسان 2 ہی زندگی میں ہمارے پاس جو ہے نا راستے ہیں. ایک حسینی بنو اور اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤ. دوسرا اگر جب تک زندہ ہو تو زینبی کردار ادا کرو. ایسے نہیں ہے آج بی بی زینب کو ماننے والی مائیں, یہ آسان نہیں تھا. وقت نہیں ہے کہ مثالوں کی طرف جایا جائے. کس طرح بقا کے لیے ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے درس لیا ہے. یہ آپ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ کربلا کی ماؤں کے درس ہیں. یہ کربلا کی ماؤں سے لیے ہوئے درسوں کی تربیت ہے جو آج آپ عزائے حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی والدہ اور میری والدہ نے یہ زحمتیں نہ کی ہوتی, گلی گلی گھر گھر جا کر مجلسیں سننی ہوتی, حسین حسین ہمارے کانوں میں نہ آیا ہوتا, ہم کہاں آج یہاں بیٹھے ہوتے. اپنی ماؤں کو دعا دیا کریں, اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کیا کریں جب رویا کریں. زان محترم اللہ, روز عاشور آئی, ایک ایک کر کر لوگ جا رہے ہیں. اصحاب پہلے گئے, پھر بنی ہاشم شروع ہوئے. لیکن عجیب محبت ہے. بہرحال حضرت زینب کو حضرت علی اکبر سے شاید اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت تھی. لیکن جب کافی دیر ہو گئی دیکھا کہ بھائی اجازت نہیں دے رہے اونو محمد کو. کیسے دیں, مطلب بہن, اللہ. لیکن اپنے بچوں کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں, کہا بھیا ان کو اجازت دیں. امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا اور گریہ کیا. جانے تو بہن تیار ہے کہ کس طریقے سے میری یہ قربانی قبول ہو. یہ آسان نہیں ہے نا جب آپ کسی ایک ایسی جگہ پر گئے ہوں کہ جہاں آپ کو پیش کرنا ہے کچھ, اور آدمی مسترب ہے کہ جو میں نے پیش کیا ہے, جو میں ہدیہ لے کر آیا ہوں, یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ معاملہ کربلا کا آسان نہیں ہے. ماں نے اپنے وجودوں کو تراشا ہے کربلا میں قربان کرنے کے لیے. بس اونو محمد سوار ہوئے, اور ظاہر ہے
جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. جنگ تو جانتے تھے کیسے لڑی جاتی ہے. ایک میمنے پر لپکا، ایک میسرے پر، دونوں نے ایسے وار کیے کہ دشمن پلٹ گیا. حضرت ابو الفضل عباس نے انہیں جنگ لڑنا سکھائی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے بچے ہیں، پیاسے بھی ہیں. بس آزادار مطلب چھوٹا بھائی پہلے گرا، محمد پہلے گرا. جیسے ہی محمد گرا بھائی روئے، اور اچھی طرح بی بی زینب کو پرسا دے. کیوں؟ کیونکہ بی بی زینب اپنے بچوں کے لیے روئی نہیں ہے. جب تک کربلا میں رہی، اللہ اکبر، ہاں عزاداران موت، یہی تو کمال ہے، ولایت یہی ہے. حسین کے لیے رونا ہے، بچوں کے لیے نہیں رونا. جب محمد گرے کون آئے، کہا جلدی مت کرو ہم بھی آنے والے ہیں. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اون بھی اپنی سواری سے گرے اور بس یہی کہا مولا ہمارا آخری سلام ہو. بس یہ کہنا تھا. عزیزان محترم پھر آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا. ایسے میں سید الشہداء نہ جانے کس طرح بدنوں پہ پہنچے ہوں گے. مقاتل کہتے ہیں کہ ایک بازو میں اون ہے، ایک بازو میں محمد ہے، دونوں کے بدنوں کو خیموں میں لے کر آئے ہیں. اب کیا دیکھا اہل حرم نے کہ جب ہر کوئی جنازہ آتا تھا تو بی بی زینب پہلے سے موجود تھی، مگر جیسے ہی اولو محمد آئے زینب نظر نہیں آ رہی ہے. اہل حرم نے خیموں میں دیکھا کہ کہیں بی بی بے ہوش نہ ہو گئی ہو. اب خیموں میں جا کے کیا دیکھا کہ بی بی سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے خدا میں نے 2 قربانیاں بھیجی ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا. ایسے میں خواتین نے کہا زینب اولو محمد آ گئے ہیں. بی بی اٹھ گئی، آ گئے ہیں. جب جا کر دیکھا تو امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، ایک طرف اون لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف محمد لیٹے. بی بی زینب نے دونوں کے بدن کو کنارے کیا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا. پروردگار تیرا شکر، تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا. ہاں زاداران محترم بس چند جملے آپ روتے رہیے گا. یہ سارے سفر پر، یہ اسارتوں میں کہیں پر بھی بی بی زینب کا جملہ اپنے بچوں کے لیے نظر نہیں آتا. کہیں علی اکبر کے لیے، کہیں اپنے بھائی حسین کے لیے. اور اسارت میں تو زیادہ باتیں بچی ہی کی ہیں. کسی مقام پر جو ہے وہ امام سجاد کو بچا رہی ہے، کسی مقام پر یہ کہتی ہیں بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے، اپنی بیٹی سے تو بات کر لو. کہیں بچوں کا ذکر نہیں، کہیں کوئی گلا. کوفہ، شام سے واپسی ہو گئی، کربلا آ گئی، وہ آپ کے سامنے ہے. بس عزاداران محترم یہ سب سفر کر کے جو زینب ضعیفہ ہو گئی، مدینہ پہنچی کہ جہاں حضرت ام البنین پہچان نہیں پائی. بس جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، گھر کے حیات کو دیکھا، ان حجروں میں چھوٹے بستروں کو دیکھا. اولو محمد یہاں